عمران خان خود اداروں کے سربراہان کے نام لے لے کر ان پر تنقید کرتے تھے، تو لڑائی تو آپ خود شروع آپ لوگوں نے کی، تو حکومت لڑائی کہاں سے کرا رہی ہے؟ تو اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ جس طرح نیوٹرل کا لفظ ہماری سیاست میں نیا نہیں ہے، اسی طرح سیاسی جماعتوں کے بدلتے طرز سیاست یہ بھی یہاں نئے نہیں ہیں۔ نیوٹرل کی ڈیفینیشن جب ہم نے بتایا گیا، جب عدم اعتماد آ رہی تھی، خان صاحب نے بار بار کہا کہ آپ نیوٹرل ہیں، ملک کا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں ملک کو لوٹا جا رہا ہے، آپ نیوٹرل کیوں ہیں؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اور آج اداروں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی امان گنڈا پور صاحب نے بھی کہا، آج پیچھے کھڑے تھے، میں نے ابھی دیکھا آپ بھی پیچھے کھڑے تھے۔ آج نیوٹرل کی ڈیفینیشن کیوں بدل گئی آپ لوگوں کے لیے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد۔ دیکھیں، اچھے سوالات ہیں۔ میں ویسے میڈیا کو ایک بات کروں گا کہ یہ میڈیا بھی ہر وقت یہ ماتم کرنا اور یہ سینہ کو بھی چھوڑے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پچھلے 10-11 سال جب سے میں پارلیمنٹ ہوں، میں اس میڈیا کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور بالکل جس طرح وہ ایک ہمارے گاؤں علاقوں میں آپ کے پنجاب سائڈ پہ بھی ہوتی تھی نا، وہ ایک ماسی ہوتی تھی جو لوگوں کو لڑاتی تھی، یہ پیٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے میڈیا کے، اور چھڑکتا ہے فوری۔ او بھائی خدا کے بندو، اور آپ کو نہیں میں کہہ رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک لڑائی بڑائی کے ماحول میں کوئی بہتری کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا نہیں کرتے، اوکے نہیں کرتے، معاملات ٹھیک نہیں کرتے، یہ لڑائی ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح ہے، احتجاج ٹھیک ہے۔ 25 کروڑ عوام کی سب سے بڑی جماعت کو آپ جیل میں آپ نے اس کے لیڈر کو ڈالا ہے، ہمیں بھی دوبارہ ڈالیں، آج کے دن میں نکلا تھا مجھے دوبارہ پکڑ کے ڈال دیں۔ اچھا کیا چلا سکتے ہیں ملک؟ نہیں چلا سکتے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بات کرنی پڑے گی۔ اچھا جتنی جلد کر لیں گے پاکستان کی بہتری ہوگی، بالکل سب اس پہ متفق ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ڈائلاگ ہونا چاہیے، پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہونا چاہیے، اور میں تو بہت وقت سے یہ کہہ رہا ہوں جی، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں کبھی بھی مذاکرات نہیں ہوتے۔ فوج اور سیاسی جماعت میں مذاکرات نہیں ہوتے، آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ اس میں انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ انگیجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے، آپ کا کوئی وقت گیا یا ان کا اور بات ہوئی کہ بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، بس دیٹس آل۔ آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں ہمیشہ پولیٹیکل فورسز میں، آئین کے پرائے کے اندر۔ اچھا نیوٹرل پہ آتے ہیں کہ نیوٹرل پتنی جانور ہے، جانور نہیں ہے۔ نہیں، ابھی نیوٹرل پہ نہیں جانا، آپ میرے سوال کا جواب دیں، نیوٹرل پہ جائیں گے تو سن لینا۔ اچھا چلیں اب حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی اس لسٹ میں آ گیا ہے کہ اب میڈیا بھی برابر کا شامل ہے لڑائی کروانے میں۔ دیکھیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو کراتے ہیں، لیکن بے شمار لوگوں کے پروگرام چلتے ہی اس میں ایک لڑائی ہو، ریٹنگ ہو۔ اچھا وہ تو آپس میں لڑکے چلے جاتے ہیں، قوم کو کیا ملتا ہے؟ قوم نے ایک لڑائی دیکھ لی، what do they get out of it؟ اس وقت قوم کے مسائل کیا ہیں؟ قوم کے لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت آپ کا 8,000 ارب سے زیادہ آئی پی پیز کو آپ کیپیسٹی چارجز اور یہ سارا ملا کے دے چکے ہیں، جس میں آدھی بجلی بھی نہیں بنائی۔ میں اس وقت اگر ہم پراپر ایگریمنٹس میں ہوتے، یہ جو آپ کا بجلی کا کسی بندے کا 50,000 کا بل آ رہا ہے نا، اس کا 5-6 ہزار سے زیادہ بل نہ آتا۔ اس وقت اگر ہم ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپی تھوڑا بھی مینٹین کر پائے ہوتے پچھلے 25-30 سالوں میں، آپ کا اس وقت پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ آج بھی 50 روپے سے کم ہوتی، آج بھی ڈیزل جو ہے وہ 50 روپے سے کم میں بکتا، تو فائدہ کس کو ہوتا؟ عوام کو ہوتا۔ لیکن سیاسی رہنما کس چکر میں کہ کسی طریقے سے کوئی میری لاٹری نکل آئے، کوئی گیٹ نمبر 4 یا کوئی کسی طریقے سے کسی کے سہارے آ کے اقتدار میں بیٹھ جاؤں، اور بھائی تو اقتدار میں بیٹھ گیا اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے، پھر کیا تو اپنی آزاد فیصلے کر سکتا ہے؟ اگر تو کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آ گیا تو اس لیے اگر نیوٹرل کی بات آئی ہے تو اس کو پھر ان ٹوٹالٹی اپلائی ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہمیں یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ نیوٹرل نہ ہو، اور آج کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو، اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں تو میں 1 منٹ میں جو میری سمجھ میں ایک چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی پلیز۔ دیکھیے، آج بھی اگر اس حکومت کے خلاف جو فارم 47 کی ہے، جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن قانون کی کتاب میں وزیر اعظم کی کرسی پہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام شہباز شریف صاحب۔ اچھا ایک حکومت بیٹھی ہے، اس حکومت کے خلاف اگر یہاں کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کسی بیرونی اشارے کے بغیر خود کوئی موومنٹ کرتی ہیں، عدم اعتماد کرتی ہیں، کوئی قرارداد لاتی ہیں، کوئی اجلاس ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے،
اس میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ان اداروں کو نہیں آنا چاہیے, اس میں نیوٹرل ہونا چاہیے. لیکن آج بھی جس طرح ہمارے خلاف امریکہ کی ایک مداخلت ہوئی, جو بھی آپ اس کو نام لیں, سازش کہیں, مداخلت کہیں, آج بھی اگر اس موجودہ حکومت کے خلاف کوئی بین الاقوامی طاقت مداخلت کرتی ہے, خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے, لیکن جس طرح ہمارے خلاف ہوا تھا, آج اگر ہم خدا نخواستہ یوز ہوں اور امریکہ یا کسی اور طاقت کے ایما پہ ان کے خلاف کوئی تحریک چلائیں, فوج یا اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, ان کو پھر حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہے, بیرونی اشارہ نہیں ہے, اور مقابلہ صرف سیاسی ہے, سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے, پاکستان کے اندر کا مقابلہ ہے, اس میں اداروں کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آج کی حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ کھڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس سہارے کو ہٹا لے, ان کے کندھوں پر جو ہاتھ رکھا ہے اس کو ہٹا لے تو حکومت دھرم سے گر جائے گی. تو آپ لوگوں کو کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت ان کے بھار پہ کھڑی ہے, ان کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے, اس لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائے, سائڈ پہ ہو جائے. دیکھیں, کسی بھی سیاسی مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, چاہے ان کا اندر ہونا ہمارے مفاد میں ہو یا نون کے مفاد میں ہو, کسی کے مفاد میں نہیں ہونا چاہیے. کسی کو دیکھیے, اگر کسی کو کسی پاکستانی سیاستدان کو ملک سے محبت ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ میری ملک کی فوج مضبوط ہو. ملک کی فوج مضبوط تب ہوگی جب وہ اور عوام یکجان دو قالب ہوں گے. جب بھی اسٹیبلشمنٹ, جس میں صرف فوج نہیں آتے اور ادارے بھی آتے ہیں, جب بھی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے قریب آتی ہے تو ایک جماعت کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن کچھ جماعتوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, کوئی ایک جماعت کے پیچھے سب تو نہیں کھڑے نا, تو جو ڈس انفرنچائز ہوگا, جو ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا. ہاں صاحب, یہ بات سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں, کیوں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اگر انہیں آج بھی بات کرنی ہے تو انہی سیاسی جماعتوں سے کرنی ہوگی جو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں, دیکھیں, یہ ایسی ایک مت ہے کہ خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے بات اس پہ رائے میں کی تھی کہ کیا با اختیار ہیں, کیا شہباز صاحب, ان کی حکومت با اختیار ہے, کیا وہ فیصلے اپنے خود کر سکتے ہیں. ابھی تک جو ہو رہا ہے آپ کو با اختیار لگ رہے ہیں. جو پنجاب میں ہو رہا ہے مثال کے طور پہ, یہ جو پنجاب میں ہمارے ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے, باقی باتیں چھوڑیں, کیا یہ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں؟ یہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں, یہ جو میڈیا پرسن غائب ہوئے ہیں, یہ جو سیاستدانوں کو اٹھایا گیا ہے, یہ جو چلا کاٹا ہے اس نے اپنا شیخ رشید صاحب نے, ان چیزوں کو کیا یہ لوگ اون کرتے ہیں؟ اس پیرائے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری ہم سب کی فوج ہے, کوئی نون یا پی ٹی آئی کی کوئی لڑائی تو اس پہ نہیں ہے کہ کس کی فوج, تو سب کی ہے. تو اگر وہ اپولیٹیکل ہوتے ہیں, اگر وہ تھوڑا دور ہوتے ہیں, اسپیس کریٹ ہوتا ہے, تو پھر پولیٹیکل فورسز میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ بیٹھ کے پھر ان مسائل کا وہ حل نکالیں